الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ، بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا اس وعدے کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں ذکر کیا گیا۔ وہ 10 باتیں کون سی ہیں؟ پہلے آیت کا ترجمہ جانتے ہیں، پھر ان پر بات کرتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے لیا پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے۔ میثاق کہتے ہیں پکے وعدے کو۔ لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین سے حسن سلوک کرو گے۔ وذی القربى، اور رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک کرو گے۔ والیتامی، اور یتیموں سے بھی حسن سلوک کرو گے۔ والمساکین، اور مسکینوں سے بھی حسن سلوک کرو گے۔ وقولوا للناس حسنا، اور کہو گے لوگوں کے لیے اچھی بات۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، پھر تم نے روگردانی کی سوائے تھوڑے سے لوگوں کے۔ وَأَنْتُمْ مُورِدُونَ، اور تم ہو ہی منہ پھیرنے والے۔ بنی اسرائیل سے اللہ رب العالمین نے 10 باتوں پر معاہدہ کیا، وعدہ لیا۔ نمبر 1، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اصل میں اچھا معاملہ کسی کے ساتھ کرنا، اس کو نیکی کی بنیاد قرار دیا۔ نمبر 3، قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ 4، یتیموں کا سہارا بنو، ان سے شفقت کرو۔ 5، مسکینوں محتاجوں سے اچھا پیش آؤ۔ 6، لوگوں سے خوش کلامی کرو۔ 7، نماز قائم کرو۔ 8، زکوٰۃ ادا کرو۔ 9، ناحق خون ریزی سے اجتناب کرو۔ 10، اپنی قوم کے لوگوں کو جلا وطنی سے اجتناب کرو۔ یہ وہ 10 باتیں تھیں جس پر اولاد یعقوب سے معاہدہ کیا گیا۔ دیکھیں، اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا کہا گیا۔ یہ جو احسان ہے نا، نیکی کرنا، یہ قرآن کی ایک جامع ترین اصطلاح ہے، اور اللہ نے جن جن لوگوں کے ساتھ احسان کا حکم دیا، نیکی کا حکم دیا، تو اس میں یہ بات شامل ہے کہ ان کے اخلاقی، ان کے معاشی، ان کے اجتماعی، فطری حقوق کا خیال رکھا جائے، اس سے تجاوز نہ کیا جائے۔ اور کسی سے نیکی کرنے کا مقصد نیکی کرنا ہے، نیکی کرنے کا مقصد ہے اس سے نیکی حاصل کرنا، یہ نہیں کہ نیکی کرنے کے بعد آپ اس کو اپنا خادم سمجھ لیں، غلام سمجھ لیں، خود اس کا معبود آقا بن کے بیٹھ جائیں۔ نیکی کو نیکی رہنا چاہیے، اور اگر دل کسی بات پر برہم بھی ہو جائے تو زبان کو بے لگام نہیں ہونے دینا چاہیے، زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے مختلف مقامات پر اچھی گفتگو کا حکم دیا۔ سورہ نساء میں کہا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات کہو۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر سورہ نساء ہی میں کہا وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور انہیں سیدھی دو ٹوک بات کہنی چاہیے۔ ایک اور مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں قرآن نے کہا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، فرمائیے ان کے لیے اچھی بات، نرمی والی بات، آسان بات۔ تو حسن سلوک قرآن مجید کی آیت ہمیں سکھاتی ہے، معاہدوں کی پاسداری قرآن کی آیت ہمیں سکھاتی ہے، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا قرآن کی آیت سکھاتی ہے، والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک، لوگوں سے اچھی گفتگو کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، قرآن کی آیت ہمیں سکھاتی ہے۔
اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।